سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انگلش سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ہیلو فرینڈس، میں آپ کا ٹرینر اب نواز۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، انگریزی زبان سیکھنے والوں کے لیے اسپیلنگ کو ذہن نشین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے الفاظ کے اسپیلنگ ویسے نہیں ہوتے جیسے ان کی آوازیں ہوتی ہیں، مثلا لافٹر اور سلیٹر وغیرہ۔ انگلش میں بہت سے الفاظ کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان کی اسپیلنگز مختلف ہوتی ہیں، مثلا کیپٹل، دیر اور ٹو وغیرہ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو تھوڑی طویل ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسپیلنگ کے زیادہ تر رولز کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو ضرور پوری دیکھیے گا تاکہ اسپیلنگ کے حوالے سے آپ کی بہت سی کنفیوژنز دور ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، نمبر 1 پر ہم آئی ای اور ای آئی کی مختلف آوازوں کو سمجھتے ہیں۔ ان کی 7 مختلف آوازیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ای ساؤنڈ، نمبر 2 اے ساؤنڈ، نمبر 3 آئی ساؤنڈ، نمبر 4 آئی ساؤنڈ، نمبر 5 اے ساؤنڈ، نمبر 6 آ ساؤنڈ اور نمبر 7 او ساؤنڈ۔ نمبر 1 ای ساؤنڈ۔ دوستو، ای ساؤنڈ میں آئی ای کا استعمال کیا جاتا ہے اگر ان سے پہلے سی نہ ہو تو، جیسے کہ اچیو، ڈیزل، ہائیجن، بلیف، فیلڈ، چیف، پیس، شیلڈ، گریف اور ریلیف وغیرہ۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ ان تمام ورڈز میں آئی ای کو ہم نے ای ساؤنڈ پروناؤنس کیا۔ بالکل اسی طرح اگر ان سے پہلے سی موجود ہو تو یہ ای آئی ہو جائے گا، جیسے کہ سیلنگ، کنسیو، ڈیسیو، ریسیو، کنسیٹ، ڈیسیٹ، ریسیو اور ریسیپٹ وغیرہ۔ دوستو، کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سی نہ بھی موجود ہو پھر بھی ای آئی کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایدر، نیدر، پروٹین، سیز اور ویئرڈ وغیرہ۔ دوستو، ایدر اور نیدر کو آئیدر اور نائدر بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 اے ساؤنڈ۔ دوستو، اب ہم ای آئی کو اے ساؤنڈ کی شکل میں سمجھتے ہیں۔ اے کی آواز ایسے ہیں جیسے دے، ہے یا وے وغیرہ۔ اب ان ورڈز پر غور کریں جن میں ای آئی کا استعمال کر کے اے کی آواز پروناؤنس کی جاتی ہے، مثلا ایٹ، فینٹ، نیبر، ویل، وین، رین، وے، ویٹ، ہائر اور ڈیزائن وغیرہ۔ نمبر 3 آئی ساؤنڈ۔ دوستو، آئی کی مختصر آواز جیسے کہ لٹ یا ہٹ ہے، ان ورڈز میں ای آئی کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا کاؤنٹر فیٹ، فور فیٹ، سورون اور فورن وغیرہ۔ نمبر 4 آئی ساؤنڈ۔ دوستو، آئی کی لمبی آواز جیسے کہ نائس اور وائس میں پروناؤنس کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ان ورڈز میں ای آئی استعمال کر کے آئی ساؤنڈ لیا جاتا ہے، مثلا ایڈر ڈاؤن، ہائٹ، ایگر اور فارن ہائٹ وغیرہ۔ نمبر 5 اے ساؤنڈ۔ دوستو، اے ساؤنڈ جیسا کہ بیسٹ یا لیفٹ وغیرہ، بالکل اسی طرح آئی ای کا استعمال کر کے اے ساؤنڈ لیا جاتا ہے، جیسے کہ فرینڈ، لیفٹیننٹ وغیرہ۔ نمبر 6 آ ساؤنڈ۔ آ ساؤنڈ ہمیشہ کسی ورڈز کے اسپیلنگ آئی ای کے آنے کی صورت میں نکالی جاتی ہے، جیسے کہ ہنٹ یا شنٹ میں، مثلا ایشینٹ، کنسائنس، پیشنس، پیشنٹ اور پروفیشنٹ وغیرہ۔ نمبر 7 او یا ایو ساؤنڈ۔ او یا ایو ساؤنڈ کے لیے آئی ای کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ لیو، ریویو اور ویو وغیرہ۔ نمبر 2 آئی اور وائی۔ آئی اور وائی والی اسپیلنگ میں اکثر آپس میں کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ ہائر میں آئی کی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے اور ہس میں آئی کی مختصر آواز نکالی جاتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ان ورڈز کو جن میں آئی کو واضح طور پر لمبا کیا جاتا ہے، جیسے کہ بائٹ، ڈائٹ، مائکرو، لٹل اور بایولوجی وغیرہ، جبکہ سیوک، سٹی، سینما، سٹیزن، اسٹک، بسکٹ، ٹریبیوٹ اور ٹریبیون وغیرہ ایسے ورڈز ہیں جن میں آئی کو مختصر طور پر ادا کیا جاتا ہے۔
اب ڈسکس کچھ ایسے ورڈز کو جن میں وائی کو لمبے آئی کی طرح زبان سے ادا کیا جاتا ہے، مثلا سائنائڈ، سائیکل، ہائپ، اسٹائل، ٹائفون اور ٹائر وغیرہ۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کچھ ایسے ورڈز کا جن میں وائی کو مختصر آئی کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، جیسے کہ کرسٹل، کلائنڈر، ڈائنسٹی، ایجپٹ، سیرپ اور ٹپیکل وغیرہ۔ ایڈنگ سفکس، no change in a word which ends in y and there is a vowel before y۔ دوستو سفکس سے مراد کسی بھی ورڈ میں اضافہ ہے، چاہے وہ er، ing، able، ed، meant، full یا کسی اور شکل میں ہو۔ سفکس کا استعمال اگر ایسے ورڈز میں ہو جو وائی پر ختم ہو رہا ہو اور اس سے پہلے ووول ہو تو وائی کو تبدیل نہیں کیا جاتا ہے، جیسے کہ بائی، بائر، buying، buys، employ، employable، employed، employee، enjoy، enjoyable، enjoyment اور enjoys وغیرہ۔ Adding suffix y changes into I in a word which ends in y and there is a vowel before y۔ دوستو باوجود اس کے کہ وائی پر ختم ہونے والے ورڈ میں وائی سے پہلے ووول موجود ہے، بعض اوقات وائی کو آئی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ڈے، ڈیلی، لے، لیڈ، سے، سیڈ اور پے، پیڈ وغیرہ۔ وائی چینجز انٹو آئی اف دیر از اے کانسوننٹ بیفور اٹ۔ دوستو بات کرتے ہیں کچھ ایسے ورڈز کی جو وائی پر ختم ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ وائی سے پہلے کانسوننٹ ہے تو وائی کو آئی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ بیوٹی، بیوٹیفل، بیوٹیفائی، بزی، بزیئر، بزیلی، بزنس، کیری، کیریج، کیریڈ اور کیریز وغیرہ۔ No change even if there is a consonant before y۔ دوستو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وائی سے پہلے کانسوننٹ ہونے کے باوجود وائی کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جیسے کہ کمپلائی، کمپلائنگ، ہری، ہرینگ، جسٹیفائی، جسٹیفائنگ اور میری، میرنگ وغیرہ۔ آئی ای چینجز انٹو وائی۔ دوستو آئی ای پر ختم ہونے والے ورڈز میں جب آئی این جی بطور سفکس لگایا جائے تو آئی ای کو وائی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ڈائی، ڈائنگ، ٹائی، ٹائنگ، لائے، لائنگ وغیرہ۔ نمبر 3، اومٹنگ ایل فرام پریفکس۔ دوستو پریفکس سے مراد ایسے ورڈز ہیں جو کسی بھی ورڈ کے شروع میں لگائے جاتے ہیں، جیسے کہ آل، فل، اسکل اور ویل وغیرہ۔ اور اگر کسی ورڈ کے شروع میں ان کا استعمال کیا جائے تو ڈبل ایل کو سنگل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ آل پلس موسٹ، آلموسٹ، آلریڈی، آلریڈی، آل رائٹ، آل رائٹ، آل دو، آل دو، آلویز، آلویز، فل سم، فل سم، اسکلفل، اسکلفل اور ویلکم، ویلکم وغیرہ۔ اومٹنگ ایل فرام فل۔ دوستو فل کو عموماً ناؤن کے آخر میں لگا کر ایڈجیکٹو بنایا جاتا ہے اور ایسی صورت میں فل کے ڈبل ایل کو سنگل کر دیا جاتا ہے، مثلا بیوٹیفل، پینفل، سکسیسفل، کیئرفل، کلرفل، پیسفل، گریٹفل اور یوزفل وغیرہ۔ ایڈنگ ایل وائی ٹو میک این ایڈجیکٹو اینڈ ایڈورب۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ورڈ جو کسی ناؤن کی خوبی یا خامی، اچھائی یا برائی کی وضاحت کرے ایڈجیکٹو کہلاتا ہے، بالکل اسی طرح ایک ایسا ورڈ جو ورب کے معنی میں اضافہ کرے ایڈورب کہلاتا ہے، اور اگر کسی ایڈجیکٹو کو ایڈورب بنانا مقصود ہو تو ایل وائی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایکسیڈنٹ پلس ایل وائی، ایکسیڈنٹلی، ایکچوئل، ایکچولی، اسپیشل، اسپیشلی وغیرہ۔ ایڈنگ ایل وائی ٹو میک اے ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو۔ بالکل اسی طرح کسی ناؤن میں ایل وائی کا اضافہ کر کے ایڈجیکٹو بنایا جاتا ہے، جیسے کہ کمپلیٹ، کمپلیٹلی، ڈیفینٹ، ڈیفینیٹلی، ایکسٹریم، ایکسٹریملی وغیرہ۔ ایڈنگ ایل وائی آفٹر وائی۔ دوستو ایسے ایڈجیکٹو جو پہلے ہی وائی پر ختم ہو رہے ہوں اور وائی سے پہلے کانسوننٹ ہو تو ایسے ایڈجیکٹوز میں ایل وائی لگانے سے پہلے ایڈجیکٹو میں موجود وائی کو آئی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ بزی، بزیلی، کریزی، کریزیلی اور ہیپی، ہیپیلی وغیرہ۔
دوستو ایسے ورڈ جو آئی سی پر ختم ہو رہے ہیں اور ان میں ایل وائی لگانا ہو تو صرف اے ڈبل ایل وائی کا اضافہ کیا جاتا ہے، مثلا انالیٹیکل، انالیٹیکلی، آٹومیٹیکلی، بیسیکلی، ہسٹوریکلی، سائنٹیفکلی اور اسپیسیفکلی وغیرہ۔ ایڈنگ سفکس آفٹر ای، دوستو کسی ورڈ کے آخر میں آنے والے ای سائلنٹ کا انحصار زیادہ تر اس ورڈ کے ساتھ لگانے والے پریفکس پر ہوتا ہے۔ اگر سفکس کا پہلا لیٹر ووول ہو، مثلا ایبل، اے سی وائی، ای ڈی، ایبل، آئی این جی وغیرہ، تو اصل ورڈ کے آخر میں آنے والے ای کو عام طور پر ختم کر دیا جاتا ہے، مثلا adore، adorable، supreme، supremacy، advise، advised، reduce، reducible، achieve، achieving وغیرہ۔ دوستو اگر کوئی ورڈ ڈبل ای یا وائی ای پر ختم ہو تو اس میں آئی این جی کا اضافہ کرنا ہو تو ای کو ختم نہیں کیا جاتا، جیسے agreeing، seeing اور آئنگ وغیرہ۔ دوستو ایسے سفکس جو کانسوننٹ سے شروع ہوں، مثلا فل، ایل وائی اور مینٹ وغیرہ، تو آخر کے ای کو ختم نہیں کیا جاتا، مثلا کیئرفل، ایکوریٹلی، ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ۔ دوستو اب ذکر کرتے ہیں کچھ کنفیوژن پیدا کرنے والے ورڈز کا جو کہ بطور پریفکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اینٹی ایک لاطینی ورڈ ہے جس کا مطلب قبل یا بیشتر کے ہیں، جیسے کہ اینٹی ڈیٹ، اینٹی پوسٹ، اینٹی میریڈن وغیرہ، جبکہ اے این ٹی آئی اینٹی یونانی ورڈ ہے جس کے معنی مخالف یا مختلف کے ہیں، جیسے کہ اینٹی بایوٹک، اینٹی باڈی، اینٹی ڈوٹ وغیرہ۔ دوستو کسی ورڈ کے منفی بنانے کے لیے اس ورڈ کے ساتھ ان یا ان لگانے میں بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، جبکہ یہ پریفکسز کسی ورڈ کو منفی بنانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ کچھ ماہر زبان کہتے ہیں کہ جس لفظ کا ماخذ لاطینی زبان ہوگی اس کے ساتھ ان آئی این لگایا جائے گا، لیکن یہ بات بھی تمام الفاظ پر مصدق نہیں آتی۔ مثلا ایبل اور ایبلٹی دونوں کے ماخذ ایک ہیں، جبکہ ایبل کے ساتھ ان لگایا جاتا ہے اور ایبلٹی کے ساتھ ان آتا ہے، یعنی ان ایبل اور ان ایبلٹی۔ چلیے ان اور ان سے بننے والے چند ورڈز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان اویئر، ان پلیسڈ، ان کامن، ان ایکسپیکٹڈ، ان آفیشیل وغیرہ، جبکہ ان ایکوریٹ، ان ایکٹیو، ان اٹینٹیو، incredible، indeceive، inhuman، injustice، invalid، invisible وغیرہ۔ دوستو اگر کوئی ورڈ ایل سے شروع ہوگا تو اس میں آئی ایل بطور نیگیٹو پریفکس استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ illegal، illiberal، illogical اور illiterate وغیرہ۔ دوستو اگر کسی ورڈ کے شروع میں بی، ایم یا پی آئے تو ایسے ورڈ کو نیگیٹو بنانے کے لیے زیادہ تر ام کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ امبیلنس، امیچیور، امپراپر اور امپیور وغیرہ۔ دوستو آر سے شروع ہونے والے ورڈ کو نیگیٹو بنانے کے لیے آئی آر کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ irrational، irregular، irrelevant، irreligious، irrespective، irremovable وغیرہ۔ دوستو کچھ آر سے شروع ہونے والے ورڈز کے ساتھ ان لگایا جاتا ہے، جیسے کہ unreasonable، unrelenting، unrestricted وغیرہ۔ دوستو جدید انگلش کے استعمال کرنے والوں کے لیے ایف او آر فار عموماً آؤٹ، اوے اور کمپلیٹلی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایف او آر ای فار بطور پریفکس پہلے ہو گزرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا مستقبل میں رونما ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ فوریج، فوربون، فارورڈ، فورسیک وغیرہ، جبکہ ایف او آر ای فار کے بطور پریفکس سے شروع ہونے والے ورڈز کی مثالیں ہیں فور کاسٹ، فور فادر، فور ہیٹ، فور ٹیل اور فور سی وغیرہ۔ دوستو کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں سی ای یا ایس ای لگانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ دوستو برٹش انگلش میں ناؤن کے آخر میں سی ای لگایا جاتا ہے اور ایس ای ورب کے آخر میں آتا ہے، مثلا ایڈوائس ناؤن ہے اور اے ڈی وی آئی ایس ای ایڈوائس ورب ہے، بالکل اسی طرح ڈیوائس، لائسنس اور پریکٹس وغیرہ۔
دوستو اب ہم بات کرتے ہیں SEDE سیٹ، CEED سیٹ اور CEDE سیٹ کی۔ دوستو SEDE سیٹ لاطینی زبان کے لفظ سیڈر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ٹو سٹ یعنی بیٹھنا یا جگہ لینا وغیرہ کے ہوتے ہیں، اور اس سے صرف ایک ورڈ بنتا ہے جو کہ سپر سیڈ ہے۔ دوستو SEDE سیٹ کی بنیاد لاطینی لفظ سیڈر ہے، جس کا مطلب ٹو گو یعنی جانے کے لیے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ جن کے آخر میں سیڈ آتا ہے ان میں سنگل ای ہونے کے باوجود ای کو لمبا کر کے زبان سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایکسیڈ، انٹرسیڈ، ریسیڈ وغیرہ۔ دوستو صرف 3 ورڈز ایسے ہیں جن کے آخر میں CEED سیڈ آتا ہے، جیسے کہ ایکسیڈ، پروسیڈ، سکسیڈ وغیرہ۔ دوستو ICAL عقل کا استعمال زیادہ تر ایڈجیکٹیو کے استعمال کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے کہ میوزیکل، کریٹیکل اور ٹیپیکل وغیرہ۔ دوستو ACLE عقل زیادہ تر ناؤن کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے آخر میں آ کی آواز آتی ہے، جیسے کہ آریکل، میریکل اور اسپیکٹیکل وغیرہ۔ دوستو ICLE کو بھی ناؤن کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ آرٹیکل، ویکل وغیرہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اسپیلنگ کے بہت سے رولز کو ڈسکس کیا، اور میں نے سمندر کو کوزے میں سمونے کی کوشش کی ہے، اور میری یہ کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ نالج آپ کو فراہم کر سکوں۔ میری اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا اس بات کا اندازہ آپ کے کمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔